بات کو یاد رکھیں۔ دوسری بات، جنازے کی نماز میت کے لیے خود دعا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ ہم نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں محترم دوستو؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا ہے، فرسٹ دعا پہلی تکبیر کے بعد۔ یہ بھی دعا ہے کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ اور دوسری دعا پڑھی جاتی ہے درود ابراہیم، جس کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور پوری طرح سے درود ابراہیم مکمل۔ اس کے بعد پھر اور ایک تکبیر کے بعد پھر پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا والانثانا اللہم من احییتہ منا فیحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخر میں جو ہم دعا کریں، اے اللہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہم کو اسلام پر موت عطا فرما۔ اللہم احییتہ منا فیحیہ علی الاسلام، اے اللہ اگر تو ہم کو زندہ رکھنا ہے نا تو ہم کو اسلام پر زندہ رکھنا، اور اگر تو موت دینا تو ہم کو ایمان پر موت دینا۔ یہ تو آخر کا دعا اپنے لیے کر لیے۔ شروع کی دعا اللہم اغفر لحجنا، اے اللہ مغفرت کو زندوں کو بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحجنا، جو زندہ ہے حیات سے ہے، اور جو میت ہے جو مر چکے ہیں اس کو بھی مغفرت فرما۔ تو جنازہ ہونے کے بعد پھر کوئی دعا نہیں ہے، جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ اور صرف اگر دعا کرنی ہے تو یہ دعا کرنی ہے اے اللہ میت کے لیے، یہ قبر میں جانے والا ہے، اس کے لیے تو اتنا آسان کر دے کہ منکر نکیر کی سوال کے جواب میں آسانی پیدا فرما دے۔ یہ دعا دل سے کرنا ہے، اور دل سے جو دعا نکلتی ہے اور تڑپ کے ساتھ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو درد دل کے ساتھ ایک مرتبہ انسان بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور سیرت رسول کا اور ایک خاص کڑی، دفن ہونے کے بعد میت کے لیے انفرادی دعا کرنا بہتر ہے، اکیلے دعا کرنا بہتر ہے قبر کے پاس۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ جتنے کرتے 40 قدم ہٹنے کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر گھر پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں، میت جنازے کی نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں، یہ سب اپنے طرف سے بنایا ہوا بات ہے، ورنہ اصل شریعت یہ ہے کہ میت کے لیے جنازے کی نماز ہے، جنازے کے بعد دفنانے کی بات ہے، دفنانے کے بعد انفرادی طور پر دعا کی بات ہے، بس ختم۔ اب ایصال ثواب اگر تم کھانا کھلا کرنا چاہتے ہو، کھانا کھلا کے کرو، مسجد میں کوئی چیز بنا کر کے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو وہ ایصال ثواب کرو، نہیں کہیں پر کنواں کھدا کر کے اپنے مرحوم والدین کے نام سے اور اپنے بھائی کے نام سے کسی کو پانی پلانا چاہتے تو کنواں کھدا دو، بور لگا دو، یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ لیکن محترم دوستو، دوسرے لوگ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، ایصال ثواب کریں گے نہیں کریں گے، وہ بہت دور کی بات ہے۔ اپنے اندر ایسی زندگی کو، اپنے اندر ایسا فعل کرو، ایسا کام کرو، ایسی صفات پیدا کرو اپنے اندر کہ محترم دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ جس گلی میں تم زندگی گزار کر کے آئے ہو، جس محلے میں تم زندگی گزار کر کے آئے ہو، اس محلے میں اگر تمہاری موت ہو جائے اور تمہاری موت کا اعلان مسجد میں کی جائے اور مسجد والوں کو معلوم ہو، دوستوں کو معلوم ہو، احبابوں کو معلوم ہو، پڑوس والوں کو معلوم ہو کہ فلاں شخص آج انتقال کر گئے، تو تمہاری انتقال پر یہ مسجد روئے، تمہارے انتقال پر تمہارے گلی کے دوست نہیں، تمہارے گلی کے رشتہ دار نہیں، تمہارے گلی کے ماں باپ بیوی بچے نہیں، بلکہ تمہارے گلی کا وہ کتا، وہ جانور جس گلی میں تم رہتے تھے، وہ جانور بھی تیری یاد میں اور تیری فراق میں اور تیری موت پر آنسو بہائے۔
ایسی سیرت اپناؤ، ایسی زندگی گزارو اپنے اندر، ایسی صفات پیدا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 لوگ آ جاتے ہیں اور 40 لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ آدمی نیک تھا، یہ آدمی اچھا تھا، یہ آدمی پرہیزگار تھا، یہ آدمی عبادت گزار تھا، اللہ کو شرم آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 40 لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو میں جھوٹا نہیں کر سکتا، میں 40 لوگوں کے کہنے پر میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی تم 40 لوگوں میں اچھا بن کر کے دکھاؤ، 40 لوگوں سے اپنا معاملات صحیح کر کے بتاؤ، 40 لوگوں کے ساتھ اپنی اخلاق بنا کر کے بتاؤ، زیادہ نہیں، 40 لوگ تجھے اچھا کہنے والے مل جائیں، ایسی زندگی گزار، اس کا نام سیرت ہے۔ محترم دوستو، آج ہم سیرت 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن آج ہماری سیرت، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر بالکل بگڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے، ہمیں اور آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو 40 لوگوں میں اچھا بنو۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ میری زندگی میں پریشانی آ گئی، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہا ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہو گئے، کوئی مرشد ہے تو بتاؤ، کوئی عامل ہے تو بتاؤ، کوئی بابا ہو تو بتاؤ، ہم اس بابا کے پاس جائیں گے، تھوڑا دعا تعویذ کرائیں گے، تھوڑا دعا پڑھائیں گے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ محترم دوستو، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے پاس ایک بہت بڑا بابا رہتا ہے، جو آج تک آپ نے وہ بابا کو نہیں پہچانا، اس بابا کو اپنی صورت نہیں بتائے، اس بابا کے سامنے اپنی پریشانی نہیں بتائے۔ اگر آپ اس بابا کے در پر جاتے، اس کو پریشانی بتاتے، پریشانی بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آنکھ دیا ہے، ایسی کان دیا ہے، وہ آپ کا پریشانی دیکھ کر آپ کی پریشانی کو سمجھ لیتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جانتے ہو بابا کون ہے؟ جاننا چاہیں گے بھائی آپ لوگ؟ اور بولو، جاننا چاہیں گے؟ اس کا مطلب بہت لوگ پریشان ہیں۔ وہ بابا آج میں بتا دوں وہ بابا کون ہے۔ وہ بابا کوئی اور نہیں، آپ کے محلے کی مسجد ہے۔ وہ بابا آپ کے محلے کی مسجد ہے۔ فرمایا مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو آنکھ بھی دیا ہے، مسجد کو دماغ بھی دیا ہے، مسجد کو زبان بھی دی ہے، مسجد کو سمجھنے کی خاصیت بھی دی ہے۔ فرمایا اگر کوئی پریشانیاں لے کر کے مسجد کو آتا ہے، کوئی دکھ درد لے کر کے مسجد کو آتا ہے، کوئی شفا مانگنے کے لیے مسجد کو آتا ہے، کوئی روزی لینے کے لیے مسجد کو آتا ہے، مسجد کے اندر اللہ نے وہ صفت پیدا کیا ہے کہ مسجد اس کی صورت کو دیکھتی ہے اور مسجد اس کی صورت کو دیکھ کر اس کی پریشانیوں کو سمجھ لیتی ہے، اس کی دکھ کو سمجھ لیتی ہے، اور سمجھنے کے بعد یہ مسجد اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ فلاں بندہ تیرے دربار میں آیا تھا، سر جھکایا تھا، پریشان تھا، دکھ میں بھرا ہوا تھا، روزی کے لیے پریشان تھا، اولاد کے لیے پریشان تھا، فلاں چیز کے لیے پریشان تھا، وہ دعا مانگا نہیں مانگا مجھے تو نہیں معلوم، اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کی مراد کو پورا کرنا۔ آج مسجد کو نہیں جا رہے لوگ، کرونا سے بھاگ رہے لوگ ڈر کر کے، تم کہیں بھی بھاگو، کہیں بھی بھاگو محترم دوستو، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ ساری چیزیں تو بہانے ہیں، کرونا بھی آئے گا، کینسر بھی آئے گا، ٹی بی اور شوگر بھی آئے گا، ڈائریا بھی آئے گا، قسم قسم کی بیماریاں آئیں گے، تو کیا ان بیماریوں سے ڈر کر کے نماز کو چھوڑ دو گے، مسجد میں آنا بند کر دو گے، اذان دینا چھوڑ دو گے؟ یہ سب لاپرواہی والی بات ہے محترم دوستو، یہ سب دین کی دوری کا نتیجہ ہے، یہ صرف اور صرف دین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمارا تو جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ کرونا سے مریں گے مسجد میں مریں گے، کوئی بیماری سے مریں گے ہم نماز کی حالت میں مریں گے، یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانہ شفا سے اور پوری انسانیت کو شفا دے دے، کورونا کو ختم کر دے۔ آمین بولو زور سے۔